ساتھ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ علم رکھن والا اور او دی ذات سنن والی اور ویکھن والی اور جانن والی ہے۔ دنیا کائنات دے اندر اور آسمانہ دے اندر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جیڑی اللہ دی نظر دے وچ نہ ہووے۔ چھوٹے تو چھوٹی مخلوق اور بڑے تو بڑی مخلوق، ہر حرکت جیڑی ہے اس نو اللہ دی ذات جانن والی ہے۔ تو پھر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی کام کرنے ہاں تے ساڈے ذہن دے وچ ہووے کہ میرا رب سانو ویندا ہے پیا۔ انسان بڑے بڑے کام کردا ہے، بڑیاں بڑیاں غلطیاں کردا ہے، بڑے بڑے معاملات پیش آندے نے۔ ہر چیز میرے مالک دے علم دے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اتے قادر ہے اور ہر چیز نو میرا رب جانن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات انسان نو وڈے وڈے گناہاں تو معافی عطا فرما دیندے نے جے انسان اے جان کے توبہ کر لوے کہ میں جو بھی کیتا ہے میرا رب ویندا سی پیا۔ اور اگر یہ پتہ بھی ہوئے کہ میں گناہ کرنا وا پیا تے اللہ ویندا پیا، میں غلط کام کرنا وا پیا تے خدا ویندا پیا، میں پیڑے کام کرنا وا پیا تے میرا رب ویندا پیا، تے پھر او گناہ کرن تو بعد رب کولو معافی بھی نہ منگے تے پھر او بندہ بد قسمت ہے، بد بخت ہے۔ اور قسمت والا بندہ وہ ہوندا ہے کہ جدے کولو گناہ ہو جائے تے بعد دے اندر اپنے مالک کولوں معافی منگے، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرے تے میرا رب فرماندا ہے میں اینوں معاف فرما چھڈاں گا، میں ایدیاں غلطیاں تو درگزر کر دیاں گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ذات ہے، بخشن والی ذات ہے، رحم کرن والی ذات ہے۔ تو عرض یہ کرنا وا پیا کہ انسان جو بھی کردا ہے یہ میرے مالک دی نظر دے اندر ہے۔ پھر او بندہ جدے سامنے ایک چیز بنائی گئی ہوئے، انہوں ایک ایک شے دا پتہ ہوندا ہے کہ ایک کادے نال بنائی گئی ہے، اے دے واسطے مٹیریل کیڑا لگا سی، اینوں بنان والا کون ہے، اور اے کنے عرصے دے وچ بنائی گئی ہے اور کس طریقے دے نال بنائی گئی ہے۔ وہ دے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوندی۔ ایک انسان کسے انسان دے سامنے کوئی شے بناوے تے او دے کولو کوئی چیز چھپی نہیں، تے جس رب نے کائنات بنائی ہے اس رب دے کولو کدوں کوئی شے چھپی ہوئی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ دی ذات دے سامنے، اور ہر چیز نو بنان والی میرے مالک دی ذات ہے۔ انساناں نو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے، فرشتیاں نو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے، جناں نو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے، حیوانات بنائے تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے، نباتات بنائے تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے، جمادات بنائے تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے، اور پھر انہاں دا رزق لکھیا تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے۔ انہاں دے قدم کیڑی کیڑی زمین تے لگنے نے اے میرے رب نو پتہ ہے، انہاں کیڑی کیڑی جگہ تو کھانا کھانا ہے میرے اللہ نو پتہ ہے، انہاں کیڑی کیڑی جگہ دے اتے جانا ہے میرے اللہ نو پتہ ہے، انہاں کنا عرصہ زندگی دا گزارنا ہے میرے اللہ نو پتہ ہے، انہاں کس طریقے دے نال گزارنا ہے اے بھی میرے اللہ نو پتہ ہے، اور انہاں کس طریقے دے نال کیڑے کیڑے رستے دے اتے چلنا ہے اے بھی میرا مالک جاندا ہے، کیونکہ اللہ دی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر دی ذات ہے، ہر چیز دے اتے وہ قادر مطلق ہے، اور ان اللہ علیم بذات الصدور والی ذات ہے جیڑی ہر شے نو جانن والی،
ہر چیز نو سنن والی ذات ہے، او دے تو کوئی شاید چھپی نہیں۔ پھر ہر وقت جیڑا بھی کام کریے اے ایک سوچنا چاہیے کہ اے بھی کرنا وا پیا تے میرا رب مینوں ویندا ہے پیا، میں جو بھی کرنا وا اللہ تعالیٰ دی ذات اس نو ویکھدے نے۔ جدو انسان یہ ذہن دے اندر گل رکھے گا تو پھر گناہاں تو بھی محفوظ رہے گا، پھر برائیاں تو بچ کے رہے گا، پھر غلط کماں والی سائڈ تے دا ذہن گھٹ جائے گا، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میں جو بھی کرنا وا یہ میرے مالک دی نظر دے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات اس نو ویکھ دے نے پہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی، جیڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دماد بھی نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ویر بھی نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تے تشریف لے کے آئے، مولا علی پاک نو پہلا غسل جنہیں دیتا ہے وہ میرا تے تیرا کریم نبی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری غسل وصال تو بعد جنہیں دیتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ نے، یعنی مولا علی پاک نو پہلا غسل میرے مصطفیٰ نے دیتا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ظاہری وصال تو بعد آخری غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ ویر جیڑے کعبے دے اندر تشریف لے کے آئے، جنہاں دی شہادت مسجد دے اندر ہوئی، اور اس جگہ دے اتے آپ دی ولادت ہوئی جتے ہر مسلمان دا دل کردا ہے کہ میں حج کر کے آواں، ہر مسلمان دا دل کردا ہے کہ میں رب دا گھر ویکھ کے آواں، ہر مسلمان دا دل کردا ہے کہ میں کعبے دی زیارت کراں۔ کیا شان ہے کعبے دی کہ جدے اتے پہلی نظر پوے تو اللہ تعالیٰ دی ذات سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ کیا شان ہے کعبے دی، فرمایا پہلی نظر پوے جیڑی دعا منگے گا رب قبول فرما لوے گا۔ پھر اس علی دی شان تو قربان جاواں جیڑا پیدا ہی کعبے دے وچ ہویا ہے، جدی ولادت ہی کعبے دے اندر ہوئی ہے، جدی شہادت مسجد دے اندر ہوئی ہے، یعنی انج کہہ لو کہ جیڑا آیا ہے تے پھر بھی رب دے گھر دے اندر، جیڑا گیا ہے تے پھر بھی رب دے گھر دے اندر ہی موجود سی۔ مسجد دے اندر شہادت، کعبے دے اندر ولادت، او حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جس وقت انسان نماز ادا کردا ہے، جس وقت انسان ذکر واسطے کھڑا ہوندا ہے، کیونکہ نماز بھی ایک ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اے نماز بھی ایک ذکر ہے۔ فرمایا جس وقت انسان نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے پھر وہ اس طرح دی کیفیت بنائے کہ وہ اپنے رب نو ویندا ہے پیا، اور فرمایا اگر انج دا نانا بن سکے پھر اے دل دے وچ خیال کرے کہ میرا رب مینوں ویندا ہے پیا، میرا خدا مینوں ویکھدا ہے پیا۔ جس وقت انسان نماز پڑھن لگیا خیال کرے گا نا کہ رب ویکھدا ہے پیا، پھر نماز بھی صحیح ادا کرے گا اور عبادت بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہوئے گی۔ اور اگر گناہ کرن لگیا اے دل وچ خیال آ جائے گا کہ میرا رب مینوں ویندا ہے پیا، پھر انسان اس گناہ تو بھی بچ جائے گا، پھر بندہ اس گناہ تو بھی بچ جائے گا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہر چیز نو ویکھن والی ہے۔ پردہ، اج لوگ آندے نے کہ فلانے کولو پردہ پا لو، اے گل جیڑی ہے فلانے نو پتہ نہ لگے، اے میں کام کرن لگا اے جناب اس بندے نو پتہ نہ لگے، لیکن اے تے سوچو کہ اس بندے نو تیری حرکت دا پتہ نہیں لگے گا تے اس رب کولو کیوں نہیں ڈردا جیڑا ہر چیز نو ویکھدا ہے پیا، او مالک کولو کیوں نہیں ڈردا جیڑا ہر چیز نو مد نظر رکھے ہوئے وے۔ اور اللہ تعالیٰ دی ذات انسان دے عیباں دے اتے پردہ پان والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات انسان دے گناہاں نو معاف کرن والی ذات ہے۔
بندہ بندے تو کسے تو پتہ لگ جائے نا کہ اینے اے کام کیتا ہے، وہ جناب سارے پنڈ دے اندر لالا لالا کر چھڑے گا، سارے علاقے دے اندر وہ دی گل کرے گا۔ اور پھر اے بھی گل اساں ویکھیا بھی یہ تجربہ بھی کیتا ہے، وڈے بھی بیٹھے نے، آپ احباب نو زیادہ پتہ ہوئے گا کہ اگر کو بندہ نیکی کردہ ہے نا تو او نیکی والی او دی گل اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوندی جنی او دی برائی والی گل زیادہ مشہور ہو جاندی ہے۔ غلط کام ہو جاوے نا بندے کولوں، او جناب جنگل دے اندر آگ دی طرح پھیل جاندی ہے گل، اور اگر کوئی اچھا کام ہوئے پھر ہر بندہ ہی سن کے آکھے گا چلو ٹھیک ہے کیتا سو تے اپنے واسطے کیتا سو ہیں، اگر اچھا کیتا سو تے اجر اللہ تعالیٰ دی ذات کو لینا سو، ہن پھر اسی کی کریے؟ تے جے کو گناہ ہو جائے، غلط کام ہو جائے، پھر اے نہیں آندے کہ یار توبہ کرو اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں معاف فرمائے، نہ پھر وہ پتہ لگ جائے گا، پھر انہوں دس جناب اس طرح پھیل دی وہ ایک سیکنڈ دے اندر جناب کتھوں تک گل پہنچ جائے گی۔ تو لہذا پردہ اللہ تعالیٰ دی ذات کو رکھنا چاہیے۔ اے بندے اے کدی کسے تے راضی نہیں ہوئے، عوام انسان اے لوگ، میں اکثر اے گل کرنا ہونا کہ اے لوگ جڑے نے نا، اے دنیا جڑی ہے اے تے دنیا بنان والے تے راضی نہیں سی ہوئی تے میرے تے تیرے تے کدوں ہون لگی ہے؟ اے دنیا تے دنیا بنان والے دے اتے راضی نہیں، انہوں بھی آندے نے جناب او فلانے نو سونا بنا دیتا تے فلانے نو کالا بنا دیتا، انہوں بھی آندے نے جناب فلانے نو رزق چوکھا دے دیتا تے منو تھوڑا دے دیتا، انہوں بھی آندے نے انج نہیں تے انج ہونا چاہیے سی۔ اس واسطے حضرات دنیا نو وکھان واسطے یا دنیا نو راضی کرن واسطے نہیں، کیونکہ دنیا بنان والے تے راضی نہیں ہوئی، اے تیرے تے بھی نہیں ہون لگی تے میرے تے بھی نہیں ہون لگی۔ راضی کرنا ہے تے مدینے والے مصطفیٰ نو کرو، راضی کرنا ہے تے عرشاں والے خدا نو کرو، اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال محبت کر کے، حضور نال پیار کر کے۔ تو میں عرض کردہ سا پیا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دی ذات جانن والی ویکھن والی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا اللہ تے یقین ہے، میں گل کرن لگا، سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل دے حکمران، مسجد نبوی ہے، آپ آرام فرماندے نے پہ صحن دے اندر، مسجد دے صحن دے اندر آپ لیٹے نے، اور اٹ دا سرہانا بنایا ہے، آپ آرام کر دینے پہ، کیسر و کسرا دے سفیر آ گئے ملاقات کرن واسطے، انہاں لوگاں نو پوچھیا کہ امیر المومنین وقت دے حکمران اور بادشاہ جناب سیدنا عمر پاک کتھے ملن گے؟ لوگاں دسیا کہ او یہاں تے کدھرے مزدوری کر دے ہونے نے تے یہاں اللہ دے گھر مسجد دے وچ ہون گے۔ وقت دے بادشاہ نے، وقت دے حکمران نے جڑے ویلے انی گل سنی نا کہ مزدوری کر دے ہون گے، بڑے حیران ہو کے کہن لگے کہ یار حکمران ہے، وقت دا بادشاہ ہے، انہوں مزدوری کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ لوگاں کہا کہ ساڈا حکمران ہووے کہ جڑا اپنے نوواں دی محنت کر کے کھان والا ہے، جڑے اپنے ہتھاں نال کر کے کھان والا ہے، کسے دی کیتی کتری دے اتے آ کے بہن والا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چل دے جس وقت مسجد دے اندر پہنچے نا تے اگے ویکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام کر دینے پہ، اکھاں بند نے، آپ ستے نے، اٹ دا سرہانا بنایا ہے، مسجد دا سین ہے، اور مٹی جیڑی ہے آپ دے جسم دے نال لگی ہوئی ہے۔ ویکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک کنج دا حکمران ہے جنوں فکر ہی کوئی نہیں ہے، ساڈے حکمراناں نوں تے نیند کوئی نہیں آوندی، اے بڑے آرام دے نال ستا ہے۔ جس وقت اے سوچ دے نے پہ، ایک جڑا ہے دوسرے نو کہن لگا کہ اس طرح کرو، اے تلوار اے دے کول پئی ہے، اے پھڑ کے اے دے اتے کھڑے ہو کے نا تے اینو جگانے آ، اور جگا کے تے اینو جناب ختم کر دینے آ، قتل کر دینے آ۔ اجے اے ارادہ کر دینے پہ تے ویکھیا کی کہ زمین دے وچوں 2 شیر نمودار ہوئے، زمین دے وچوں
دو شیر نمودار ہوئے، اسے وقت ارادہ ترک کیتا، سیدنا عمر پاک نو جگایا اور جگا کے کہن لگے کہ اے عمر ساڈا ارادہ بنیا سی تینو ختم کرن دا، ساڈا ارادہ بنیا سی تینو قتل کرن دا۔ اجے سوچ دے ہیں پہ کہ زمین جو دو شیر نمودار ہوئے نے جنہاں دے ڈر اور خوف دی وجہ تو اسا اپنا ارادہ جڑا بدل لیا ہے، اے دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تساں سوچیا کہ امیر المومنین ستا پہ ہے لہذا انہوں ختم کر دینے تساں اے کیوں نہیں سوچیا کہ اے جیدہ بندہ ہے اس رب نو تے نیندر ہوندی ہوئی کوئی نہیں؟ تساں اے کیوں نہیں سوچیا کہ اے جیدہ بندہ ہے جیدی مخلوق ہے اس اللہ نو تے اونگ بھی کوئی نہیں ہوندی، کیونکہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ دی ذات تے ہووے جڑا اونگ تو بھی پا کے جڑا ایک سیکنڈ واسطے بھی جنہوں نیند نہیں آندی، اور رب جڑا ہے ہر وقت اپنے بندیاں نو ویکھدا ہے پیا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ہر وقت اپنے بندیاں نو اپنی نظر دے اندر رکھے ہوئے نے، رب ویکھدا ہے پیا۔ انہاں کہا جی اگلی گل اے وے کہ تسی اتنی زیادہ روئے زمین دے اتے حکمرانی کرن والی شخصیت ہو، اللہ تعالیٰ نے تو انو ایریا بھی بڑا عطا فرمایا ہے، فتوحات بھی بڑیاں ہوئیاں نے، بڑے علاقے تسا فتح کیتے نے جنگاں کر کے، اور اتنے اطمینان دے نال اور اتنے سکون دے نال تسی کیوں سوئے ہوئے ہو؟ تو انو نیند کس طریقے دے نال آ گئی؟ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اطمینان اور سکون دے نال نیند انہوں ہی آمدی ہے جیڑا اپنے مالک نو راضی کر کے لیٹ دائے، جیڑا اپنے اللہ نو راضی کر کے آرام کرن دی کوشش کر دائے۔ تو حضرات گرامی سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر بہت سارے علاقے فتح ہوئے، آپ دے دور دے اندر بہت ساری زمین جیڑی ہے اس نو فتح کیتا گیا، جنگاں لڑیاں گئیاں، فتوحات بے شمار ہوئیاں، حتیٰ کہ اے ایران دا علاقہ جیڑا ہے نا اے بھی جناب سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتح فرمایا سی۔ ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتح فرمایا سی، اور بعد دے اندر حکمرانی اور حکومت آ گئی حضرت علی المرتضیٰ دی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی۔ آپ کو لوگ کسی نے پوچھیا کہ حضور ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی آپ دے دور خلافت دے اندر فتوحات بڑیاں ہوئیاں، جنگاں بڑیاں ہوئیاں، علاقے اساں فتح بڑے کیتے، لیکن تواڈے دور دے اندر جنگ یا فتح نہیں کر سکے، کوئی علاقہ اساں فتح کوئی نہیں کیتا، اے دی وجہ کی ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر اور عثمان انہاں نو مشورہ دین والی ذات علی المرتضیٰ دی سی، انہاں دا مشیر اور انہاں نو مشورہ دین والا میں سا، لیکن آج مینو مشورہ دین والا ابو بکر ورگا کوئی نہیں ہے گا، آج مینو مشورہ دین والا عمر ورگا کوئی نہیں ہے گا، آج مینو مشورہ دین ورگا عثمان غنی ورگا کوئی نہیں ہے گا۔ عرض کرن دا مقصد اے وے کہ جڑے لوگ یہ گل کردے نے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت غصب کر لئی، حضرت عمر پاک نے جناب والا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے اتے ظلم کیتا، اور لوگ آندے نے کہ پہلا نمبر علی المرتضیٰ دا۔ میں عرض کرنا وہاں پہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی آپ دی خلافت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مرضی دے نال، اور حضرت علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت کیتی، حضرت علی پاک نے حضرت عمر فاروق دی بیعت کیتی، حضرت علی پاک نے حضرت عثمان غنی دی خلافت نو قبول فرمایا۔ اگر ابو بکر دا دور آیا تو مشورہ دین والی ذات مولا علی دی، ایک کری کہو سبحان اللہ۔ اگر جناب صدیق اکبر دا دور آیا تو مشیر اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ
اگر حضرت عمر فاروق دا دور آیا تو مشورہ دین والی ذات مولا علی دی، اور اگر حضرت عثمان غنی دا دور آیا تو مشیر اعلیٰ جناب حضرت علی المرتضی، اس واسطے آپ نے فرمایا اونا نو مشورہ دین والی ذات علی دی سی، اونا دا مشیر علی سی، اس واسطے فتوحات ہندیاں رہیاں۔ آج علی دا مشیر جیڑا ہے وہ تواڈے ورگے لوگ ہو گئے نا، لہذا اسی فتح نہیں کر سکتے ہونا، لہذا اسی اور زمیناں جیڑیاں نے انہوں نے فتح نہیں کر سکتے۔ تو حضرات گرامی بات لمبی چلی جائے گی، جڑی میں عرض کرنا وا پیا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہر انسان نو ویکھ دیے پئی، مالک دی ذات ہر انسان دے اتے نظر رکھے ہوئے وے، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ دی نظر تو چھپی ہوئی نہیں، کوئی بھی شے اللہ رب العزت دی ذات بابرکات دے علم دے اندر تو بغیر نہیں، ہر چیز مالک دے علم دے اندر ہے۔ اور اگر کوئی بھی کام کرنے آنا ساڑھے ذہن دے وچ بھی یہی ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا ہے پیا، میرا خدا مینوں ویندا ہے پیا۔ تساں بارہا مرتبہ بات سنی ہوئے گی حضرت یوسف علیہ السلام، جس وقت زلیخا نے آپ نو دعوت دیتی، اپنے جسم والی سائیڈ تے مائل کرنا چاہیا، دروازے بند کر دیتے، تالے لگا دیتے، کنڈیاں مار دیتیاں گئیاں، اور پھر آپ نو کیا کہ ہون میری طرف آ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مینوں اپنے رب کولوں حیا ہوندی ہے، مینوں اپنے اللہ کولوں حیا ہوندی ہے۔ انہیں او کمرے دے اندر جڑا بت پیا سی نا، اس بت دے اتے اپنا دوپٹہ لا کے تے اس بت دے اتے ڈال دیتا، اس بت دے اتے ڈال دیتا، اپنے سر دا کپڑا لا کے اس بت دیاں اکھاں نو بن دیتا، اور کہن لگی کہ خدا جیڑا ہے وہ تے ویندا ہی نہیں پیا، میں وہ دے اتے کپڑا پا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے تہاڈا خدا ہوئے گا جیڑا ویندا نہیں پیا، میرا خدا تے ہوے جیڑا ساری کائنات نو ویکھدا ہے پیا، میرا رب تے ہوے جدی نظر دے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، یا اللہ اج تیرا نبی ایس مسئلے دے اندر آ گیا، مولا کی کراں؟ رب کائنات نے اس وقت جبریل نو حکم دیتا، اے جبریل میرے یوسف دے کول چلا جا۔ جناب جبریل امین آئے، آگے کہن لگے یا نبی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے کہ اے دے کولو بچنا چاندے ہو تو پھر دروازیاں والی سائڈ تے دوڑو، اے دے کولو بچنا چاندے ہو تو پھر دروازیاں والی سائڈ تے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کر دینے کہ دروازے تے سارے بند نے۔ اللہ رب العزت دی ذات بابرکات نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، اگر مینوں راضی کرن واسطے تو اس گناہ دے قریب نہیں نہ جاندا پیا، پھر دروازیاں والے جانا تیرا کام ہے اور دروازے کھول دینا عرشاں والے خدا دا کام ہو جائے گا۔ انہاں دروازیاں دیاں کنڈیاں اور تالے خود بخود کھل جان گے، صرف ایک دفعہ انہاں دروازیاں وال جا کے دیکھو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا مینوں ویندا ہے پیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مینوں ویندا ہے پیا۔ گناہ اوتھے کریے جتے خدا کوئی نہ ویکھے، گناہ اوتھے کریے جتے اللہ دی ذات موجود کوئی نہ ہوئے۔ بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی نا کہ اٹھ بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ اٹھ بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے۔ اور پھر ایک واقعہ آپ دا اس طرح دا بھی ملدا ہے کہ رمضان المبارک دے دن آپ سفر دے اندر جا رہے سن، کافی لمبا چوڑا سفر طے کردیاں آپ نو لگ گئی بھوک، روٹی کھان واسطے نا آپ ایک مسجد دے اندر داخل ہوئے، اندر بہ کے تے کھانا کھاندے نے پے، روٹی کھاندے نے پے، تے ادھروں نماز دا وقت ہویا، مؤذن اذان پڑھن واسطے آیا، انہیں آ کے جس وقت ویکھے آ کے جناب ظہر دا ٹائم ہے تے اے بندہ بہ کے جناب روٹی کھاندا پیا تے رمضان المبارک دے دن نے تے ہے بھی مسلمان لگدا ہے تے ایتھے بہ کے روٹی کھاندا پیا۔
انہیں جناب اعلان کر دیتا، لوگاں نو دسنا شروع کر دیتا، لو جی مسلمان وے لو اے مسجد چ بہ کے روٹی کھاندا پیا، اے اللہ دے گھر دے وچ بہ کے کھانا کھاندا پیا، روزیاں دے دن نے تے رمضان المبارک دے اندر تے اپنے گھر بھی بہ کے روزے دی حالت چ کھانا نہیں کھانا چاہیدا تے رب دے گھر بہ کے روزہ توڑ کے کھانا کھاندا پیا۔ ایک نے روزہ کوئی نہیں رکھیا تے دوجا جناب اللہ دے گھر چ بہ کے روٹی کھاندا پیا۔ جدو یہ ساریاں گلاں ہو گئیاں، عوام ساری کٹھی ہو گئی، انہاں آگے آکھیا بابا اے کی پہ کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا اے اوہی کرنا وا پیا جو تسی نہیں جان دے، اے اوہی کم کرنا وا جو تسی نہیں جان دے۔ اٹھ بلیا چلو تھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے۔ انہاں کہا بابا جی دسو تے صحیح۔ آپ نے فرمایا تانوں شریعت دے مسئلے دا نہیں پتا کہ مسافر نو روزہ معاف ہے؟ پھر کہو ایک کری سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ سفر دے اندر ہوئے انہوں سفر دی حالت دے اندر روزہ معاف ہے، او بعد دے اندر جدو سفر ختم ہوئے گا، رمضان شریف دا مہینہ گزر جائے گا، جن نے روزے سفر دی حالت دے وچ گزرے نے جیڑے انہیں چھڑے نے وہ بعد دے اندر ادا کرے گا، وہ بعد دے اندر انہوں نے پوریا کرے گا۔ لہٰذا میں سفر دی حالت دے وچ سا، باہر بہ کے کھان دی بجائے دل دے وچ خیال آیا کہ باہر بہ کے کھاواں گا، جتھے بھی کھاواں گا کسے نہ کسے دی نظر پہ جائے گی تے لوگ آکھن گے ویکھو جی روزیاں دے وچ باہر بہ کے روٹی کھاندا پیا۔ اس واسطے میں رب دے گھر دے وچ آ کے کھانا کھانا وا پیا، کیونکہ میرا رب تے میرے دل دیاں بھی جاندا ہے، کیونکہ میرا اللہ میرے دل دیاں بھی جاندا ہے، اس واسطے میں رب دے گھر دے وچ آ کے بیٹھا ہاں۔ تو حضرات گرامی میرے عرض کرن دا مقصد اے وے کہ لوگاں کولو نہیں، پردہ اللہ تعالیٰ دی ذات کولو، پردہ مالک دی ذات کولو، اور ایسا پردہ اور اے دعا کریا کرو یا اللہ ہو جاندیاں نے تے پردہ پان والی ذات تیری ہے، پردہ پان والی ذات تیری ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا نا کہ ساری عمر میں پیکے گزاری تے آخر سورے جانا، ساری عمر میں پیکے گزاری تے آخر سورے جانا، 100 عیب ماں میری نے کجے جے سس کجے تے پھر جانا ہے، 100 عیب ماں میری نے کجے جے سس کجے تے پھر جانا۔ اے رب دی ذات ہے جڑی 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کر دیئے، او بندے دے جنہیں عیب کر دی عیب کج دیئے انہاں اور کوئی کج ہی نہیں سکدا، جتنے عیب اللہ تعالیٰ دی ذات انسان دے کج دیئے انہاں اور کوئی نہیں کج سکدا۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اگر گناہ ہو جائے نا پھر او دے اتے گواہ نہ بنایا کرو۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اگر گناہ ہو جائے پھر او دے اتے گواہ نہ بنایا کرو۔ یا رسول اللہ ایک گواہ کیڑے نے؟ فرمایا ایک گناہ تیرے کو ہو گیا ہے، او تو جاننا ہے تو یا تیرا مالک جاندا ہے، اس گناہ نو لوگاں دے وچ جا کے شیئر نہ کریا کرو، اس گناہ نو لوگاں نو جا کے نہ دسیا کرو کہ میں اے کم کر کے آیا ماں۔ اج دور ہے نا اس طرح دا، کوئی اچھا کام کر لوے یا کوئی نیکی ہو جاوے تو لوگ آندے نے بس ٹھیک ہے ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کر کے آوے نا جدے وچ دنیا داری پئی ہووے، وہ آ کے بڑے فخر نال اپنے یاراں چ بہ کے، اپنے برادری چ بہ کے، اپنے بندیاں چ بہ کے آکھے گا لو جی میں فلانا کم کر کے آیا ہاں، میں فلانا کام کر کے۔ فرمایا اس طرح دے گواہ نہ پیدا کریا کرو، اپنے رب دے اتے یقین رکھیا کرو، کیونکہ رب جیڑا وہ تے گناہ معاف فرما دیندا ہے، بندے جیڑے نے تینوں قیامت تک بھی نہیں بخشن لگے، اے بندے جیڑے نے اے تینوں نہیں بخشن لگے۔ ہاں ممبر رسول دے اتے بیٹھا ماں انج دے بندے بھی ویکھے نے۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمان ہے جس وقت انسان اس دنیا تو چلا جائے، بندہ فوت ہو جائے، فرمایا او دے انتقال تو بعد او دیاں غلطیاں نو معاف کر چھڑیا کرو، او دے انتقال تو بعد اونے اگر کوئی تواڈے نال وعدہ کاٹا یا کوئی غلطی کیتی ہے تو انہوں معاف کر چھڑیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اج تسی معاف کرو گے تے کل نو تانوں بھی معاف کر دیتا جائے گا، کل نو تواڈے بھی گناہ بخش دیتے جان گے۔ لیکن اس طرح دے بھی بندے ویکھے نے کہ مرن تو بعد بھی انداز کی ہوئے گا، مر گیا یار گل نہیں کرنی چاہیے دی پر انہیں آ کام کیتا سی، اینجی کرنے ہیں نا سی،
مر گیا دنیا تو ٹر گیا نال یہ بھی آنے گل تو انج نہیں کرنی چاہیے پر وہ آ کم کر گیا سی یار جدو نہیں کرنی چاہیے تو پھر نہ کرو جدو نہیں کرنی چاہیے تو پھر اس نو چھوڑ دیو کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات بابرکات اتنی بڑی ذات ہو کے تیرے گناہ معاف کر دیے پئی تے تو ایک بھرا دی غلطی معاف نہیں کر سکدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کول ایک انسان آیا عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں بندے دا نوکر ہاں میرے اوتے ظلم بڑا کردا ہے مینوں ماردا بڑا ہے میرے آقا نے انہوں بلا کے فرمایا ہاں بھائی اے تیری شکایت لا کے آیا ہے تو اے دے اوتے ظلم بڑا کرنا ہے عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے غلطیاں بڑیاں کردا ہے آقا اس واسطے میں مجبور ہو جانا میرے کریم آقا فرمایا اے غلطی کرے تے اینو معاف کر چھڑیا کر اے غلطی کرے تو اینو معاف کر چھڑیا کر عرض کیتی یا رسول اللہ کنی کو دفعہ معاف کراں میرے کریم آقا فرمایا جنی دفعہ تیرا رب تینو معاف کردا ہے جنی دفعہ تیرا خدا تینو معاف کردا ہے اونی دفعہ تم ہی اینو معاف کر چھڑیا کر تو حضرات گرامی عرض کرن دا مقصد جیڑی آیات مقدسہ دا مختصر حصہ میں تلاوت کیتا ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ دی ذات جانن والی اور اللہ تعالیٰ دی ذات سنن والی ہے مالک کائنات ہر جگہ دے اتے موجود ہے غلط کام اوتھے کریے جتھے رب نہ ویندا ہوئے غلطیاں گناہ اوتھے کریے جان بوجھ کے ایک ہوندا نا سہون ہو جاندا مسئلہ ایک ہوندا ہے کہ جناب والا پتہ نہیں لگا تے کام غلط ہو گیا ہے او دی گل ہو رہے او دی معافی ہے وے تے جڑا ایک بندہ جان بوجھ کے گناہ کردا ہے نا او دی سزا اللہ تعالیٰ دی ذات دین گے اے بات یاد رکھو ایک بندے نو پتہ نہیں گناہ ہو گیا سہون گزر دیا ہویا مسئلہ بن گیا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات معاف فرما دین کے بعد اندر بندہ توبہ کرے تو ایک بندہ جان دیا ہویا بجھ دیا ہویا سارے کام دا پتہ بھی ہوئے تو پھر کہے جناب اے کام میں اس طرح ہی کرانگا پاویں غلط ہی ہے او اللہ تعالیٰ دی ذات معاف نہیں فرماندے بلکہ او دی سزا دیتی جائے گی تو اس واسطے کوئی بھی کام آپ احباب نو پہلے عرض کیتا جناب یوسف علیہ السلام فرمایا میرا رب مینوں ویندا پیا اللہ تعالیٰ دی ذات مینوں ویکھ دیے پئی تو پھر اسی اپنے رب نو اے بھی سمجھنے کہ میرا رب سانو ویندا پیا اسی اپنے خدا نو اے بھی سمجھنے کہ ساڈا خدا ہر جگہ دے اوتے موجود ہے میں شاید پہلے عرض کیتا ہوئے گا حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نا کہ جے میں ویکھاں باہر تو ہے پھر میرے اندر کون سمانا جے میں ویکھاں باہر تو ہے پھر میرے اندر کون سمانا تے جے میں ویکھاں اندر تو ہے تے پھر مقید جانا مقید دا مطلب ہوندا ہے ایک جگہ دے اتے قید ہون والا ایک جگہ دے اتے بیٹھن والا فرمایا یا اللہ تو تے ایک جگہ دے اتے قید ہون والا یا ایک جگہ دے اتے بیٹھن والی ذات ہی نہیں کیونکہ تیری ذات جیڑی ہو تے عقلاں تو بہت ہی ورا ہے تیری ذات جیڑی ہو سوچاں سمجھاں تے عقلاں دے وچ آ ہی نہیں سکدی لیکن یا اللہ جے میں ویکھاں باہر تو ہے پھر میرے اندر کون سمانا تے جے میں ویکھاں میرے اندر تو ہے تے پھر مقید جانا بس بلیا باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے ایتھے بلا کی جانے نہ مانا ہے یعنی ہر جگہ دے اتے اللہ تعالیٰ دی ذات موجود ہے اور پھر قرآن اٹھا کے دیکھو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میں انسان دی شاہ رکھ دے نالوں زیادہ قریب شاہ رکھ دے نالوں زیادہ قریب اج اکثر ایک گل سنی جاندے نے جناب دوروں سنن والی ذات جیڑی ہے او اللہ تعالیٰ دی ذات ہے دوروں سنن والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے ایک کوٹ سوندے دے وچ بہ کے آندے نے کہ آقا مدینے سندے نے پے اے جناب والا اپنے گھر بہ کے آندے نے کہ نبی پاک فلانی جگہ تے سندے نے پے اے آندے نے کہ ہم یہاں پر پڑھیں آقا مدینے سنیں لیکن دوروں سنن والی ذات جیڑی ہوتی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے لہذا قریب جا کے پڑھنا چاہیے وہ قریب تو سن دے نے میں کیا اللہ دی ذات تے دوروں تاں سنے جو دور ہوئے تے سمجھ آئی بات دی کہ نہیں آئی اللہ تعالیٰ دی ذات تے دوروں تاں سنے
جے وہ دور ہووے تے جدو ہے ہی قریب ہے آندا میں شارق نالوں زیادہ قریب ہاں، پھر وہ دوروں سنن والی ذات نہیں، اللہ دی ذات ہووے جیڑی قریب تو سنن والی ذات ہے۔ اللہ دی ذات ہووے جیڑی انسان اجے دل دے اندر ارادہ کردا ہے تے میرے مالک نو پتہ لگ جاندا ہے میرا بندہ کی سوچدا ہے پیا۔ انسان اگر نیت کردا ہے پیا، حضور نے فرمایا نا تسی جناب والا اچھے کام دی نیت کرو تے فرشتے نیکی لکھ دیندے نے، اس طرح ہی ہے جی، اے حدیث بار بار تسا سنی ہوئے گی، اچھے کام دی نیت کرو تو فرشتے نیکی لکھ دیندے نے۔ میں کیا اللہ دی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہے نا، وہ تے وراء الوراء ہے، تو اجے نیت کرنا ہے پیا، کسے نو دسیا بھی نہیں، زبان نال بولیا بھی نہیں، اجے دل وچ ارادہ کیتا ہے تے انہاں فرشتیاں نو پتہ لگ گیا کی سوچن دیا ہے، تے رب دی ذات نو کیویں پتہ لگدا ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات جیڑی ہو تے ساریاں مخلوقات نو بنان والی ذات بابرکات ہے، جنہیں تینوں بنایا ہے۔ اے موبائل ہے نا، میرے کول موبائل ہے، اینو بنان والا جیڑا بندہ ہے یا جیڑی کمپنی ہے انہوں پتہ ہے اساں دے وچ کیڑی کیڑی خصوصیت رکھی ہے، انہوں پتہ ہے جناب والا یہ سگنل کیویں کیچ کردا ہے، انہوں پتہ ہے کال کس طرح آ سکتی ہے، انہوں پتہ ہے یہ وچ ریکارڈنگ کیویں ہو سکتی ہے، انہوں پتہ ہے میں یہ وچ کیڑی کیڑی چیز فٹ کیتی ہے۔ وہ انسان ایک مشینری بنا چھڑے تے انہوں پتہ ہے انہیں کو جوگی ہے وے، تے جس رب نے انسان بنایا اس رب نو نہیں پتہ میں کنے کو جوگا بنایا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ جس اللہ نے انسان نو تخلیق فرمایا ہے، جس رب نے بندہ بنایا ہے، اس رب نو نہیں پتا کہ بندہ میرا کی سوچدا ہے پیا، اے بندہ میرا کی کردا ہے پیا، اے بندہ جناب والا کس طرح دا ارادہ رکھدا ہے پیا۔ فرمایا تسی نیکی دا ارادہ کرو، فرشتے لکھ لیندے نے۔ حضرات فرشتے کون نے؟ میرے مصطفیٰ دے بوے دے اتے سلام کرن واسطے، جڑے ترس دے نے کہ یا اللہ ایک واری آ جائے، اسی بھی نبی دے بوے دے اتے ٹر جائیے، پتہ چلیا مصطفیٰ دے بوے دے اتے سلام کرن والے فرشتے تیری نیت نو جان دے نے، پھر مدینے والا مصطفیٰ کیوں نہیں جانتا ہوئے گا؟ اللہ نے اپنے یار نو کنیاں شانہ عطا فرمائیاں ہون گیاں۔ تو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دی ذات جانن والی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ویکھن والی ہے۔ جس وقت فرعون نے خدائی دا دعویٰ کیتا سی نا تے انہیں کیا سی کہ میں او بچہ دنیا دے اتے نہیں آن دینا، جدی وجہ تو میری مملکت جیڑی ہے انہوں خطرہ ہوئے گا، جدی وجہ تو میری حکومت جیڑی ہو تباہ ہو جائے گی، میں وہ بچہ نہیں آن دینا۔ تو کتاباں دس دیاں نے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرشتیاں دے اندر بہ کے فرمایا سی فرشتیو گواہ رہا جے اے آندا ہے میں بچہ دنیا تے نہیں آن دینا، تے جے میں جناب موسیٰ نو پیدا کر کے اے دے گھر دے وچ جوان نہ کراں تے مینوں محمد دا خدا کون آکھے گا؟ یعنی انسان دی سوچ وہ کم نہیں کر دی، اللہ تعالیٰ دی ذات نو پہلے پتا ہوندا ہے کہ ہوندا او وے جو میرا مالک چاہندا ہے، ہوندا او وے جو اللہ تعالیٰ دی ذات چاہندی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہاتھیاں دا لشکر لے کے آ گیا سی تے حضرت نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے تے آپ نے فرمایا جڑے میرے اونٹ قید کیتے نے انہاں نو واپس کر۔ کہن لگا میں تے آکھیا سی کہ تسی کعبے دے کنجی بردار ہو، رب دا گھر بچان واسطے آئے ہوو گے۔ آپ نے فرمایا اے مملکت اللہ تعالیٰ دی ذات دی، اللہ تعالیٰ دا گھر ہے، اے اونٹ رب نے مینوں دتے نے، لہذا اے میرے اونٹ جڑے اللہ نے مینوں عطا فرمائے نے واپس کر۔ رب جدا گھر ہے وہ اپنا گھر بخوبی بچانا بھی جاندا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات اس نو بچانا بھی جان دے نے۔ پھر مالک کائنات نے ایسی ایک فوج بھیجی، ایسی ایک جناب والا اپنی آرمی ٹوری جیڑی چھوٹی جی فوج ہے اپنی چونج دے اندر
اپنی چونچ دے اندر چھوٹی جی کینکری لے کے آندے نے پے اتو جناب ہوا دے اندر اڑدے اڑدے سٹ دے نے پے او کینکری جڑا ہاتھی دے اتے فوجی بیٹھا ہے او دے سر دے وچ لگ دی ہے او دے جسم دے وچوں گزر کے ہاتھی دا جسم کراس کر کے زمین دے اندر چلی جاندی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس طریقے دے نال اپنے گھر نو بچایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ دی ذات ہر چیز دے اتے قادر ہے کیونکہ وہ رب اگر چاہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں دے کولو ہاتھی مروا دیندا ہے اور رب اگر چاہے اپنے نبی نو مصر دے بازار دے اندر وقا دیندا ہے اور رب اگر چاہے تے کنویں دے اندر یوسف علیہ السلام نو سٹا دیندا ہے پھر اوہی رب اگر چاہے تو اپنے اسے نبی نو حسن دا بادشاہ بنا کے مصر دے تخت دے اتے بھی بٹھا دیندا ہے میرے خدا دی ذات ہے امام الانبیاء نبیاں دے سردار طائف دی بستی دے اندر تبلیغ کرن واسطے گئے لوگوں نے پتھر مارے تو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا جبریل میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے پوچھ سونیا تیرا رب کہندا پیا اگر تو کمیں تے میں انہاں نو تباہ نہ کر دیاں میں انہاں نو برباد نہ کر دیاں اے دوواں پہاڑاں نو ملا کے انہاں نو پیس نہ دتا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرو مولا منو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے میں مروان واسطے نہیں آیا میں تے انہاں نو ہدایت دے رستے دے اوتے چلان واسطے آیا واں یعنی او رب اپنے محبوب دی ایک ایک ادا نو ویکھدا پیا او رب اپنی مخلوق دے ایک ایک حرکت نو ویکھدا پیا او اللہ اپنے بندیاں دے دلاں دے اندر جڑی گل ہے انہاں نو جانن والی ذات بابرکات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے وراء الورا ہے حضور دی امت نو اللہ نے شاناں ہی بڑیاں عطا فرمائیاں نے بندہ ہوے بنی اسرائیل دا گناہ کر لوے ساری قوم دے اتے قحط آ جائے تو اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ آ کے کہن کہ دعا کرو رب بارش عطا فرما چھڑے نبی دعا کرے اللہ فرمائے تھے وچ گنہگار ہے جنہ چر جائے گا نہیں اونا چر بارش نہیں آئے گی آپ نے پیغام دیتا اس بندے نے لوگاں دے وچ بہ کے مجمع دے اندر بہ کے دل دے وچ سوچ کے اکھاں تو آنسو بہا کے عرض کیتی یا اللہ اگر میں تو اٹھ کے جاواں گا تے میری عزت باقی نہیں رہے گی آئندہ میں گناہ نہیں کراں گا اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی نبی عرض کر دینے یا اللہ بندہ گیا کوئی نہیں بارش کیویں آ گئی فرمایا انہیں دل وچ توبہ کر لئیے اساں انہوں معافی عطا فرما چھڈیے انہیں دل وچ توبہ کر لئیے اسانو معافی عطا فرما چھڈیے بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ دل وچ توبہ کرے رب او دے دلاں دیاں جان کے معافی دے چھڑدا ہے تے جے مصطفیٰ دی امت دا بندہ رو کے عرض کرے تے اللہ کتنیاں رحمتاں عطا فرماندا ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی ذات کتنیاں برکتاں عطا فرماندے ہون گے تو حضرات ہر کام جو بھی کریے ساڈا رب ویندا ہے جو بھی کریے میرے اللہ تعالیٰ دی ذات اس نو دیکھ دے نے پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ دی ذات ہر چیز دے اتے قادر ہے او دے کولو ڈر کے ماڑیاں نال محبت کر کے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ دے محبوب دے احکامات دے اتے چل کے زندگی گزارنی چاہی دیئے کیونکہ اونا قریب کوئی بھی نہیں جنہ قریب رب دی ذات بابرکات ہے اتنا قریب کوئی بھی نہیں جتنا قریب مصطفیٰ دی ذات بابرکات ہے کیونکہ اللہ اقرب الیہ من حبل الورید شارک نالو قریب اور مصطفیٰ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ایمان والیاں دیاں جانا نالو زیادہ قریب تے پھر جدو خدا بھی قریب ہوئے تے جدے امتیاں مصطفیٰ بھی قریب ہوئے تے کم اسی غلط کریے تے پھر گل پھب دی نہیں ٹھیک ہے نا جی دیکھو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے ہیں نبی بھی ساڈے قریب ہوئے خدا بھی قریب ہوئے تو پھر اینا قریب قرآن اٹھا کے دیکھو نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب اللہ فرمایا محبوب میرے بندے جدو تیرے کو پوچھن رب کتھے وے تو تسی فرما دیو رب تواڈے قریب ہے تسی فرما دیو اللہ تعالیٰ دی ذات
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗਿਰਾਮੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ 200, 400, 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਜਾਂ 1200, 1500 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਦੀ ਟੋਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਵਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਦਾ ਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਛੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। तो हज़रात गिरामी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे अहकामात दे उत्ते चल के असी जिंदगी गुजारिए। अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात बाबरकत सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।